اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ دعاؤں کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی دعائیں ہیں جن کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ یہ عظیم دعائیں قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی، مختلف پاروں کے اندر، مختلف صورتوں کے اندر۔ آپ سورۃ الفاتحہ شریف کی فضیلت دعا کے حوالے سے سماعت کر چکے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ایک اور دعا کے ساتھ جو قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی، حاضر خدمت ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کی دعائیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا پورا پورا فیضان نصیب فرمائے۔ ویسے تو پورا قرآن پڑھیں، اللہ ہمیں پورا قرآن پڑھنے کی توفیق دے، پھر قرآن مجید میں ان دعاؤں کو رب ذوالجلال ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزمرہ کی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کرو، رب ذوالجلال آپ کو ان کا فیضان عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ان دعاؤں سے آپ شفا بھی حاصل کریں، اللہ کی رحمت کا فیضان بھی حاصل کریں۔ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے، آپ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ رہے ہیں نا، اس پہ بھی آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت بہت ثواب ہے، آپ سمجھ کے پڑھیں تو نور علی نور ہے۔ سمجھ نہیں سکتے، صرف تلاوت کر رہے ہیں، پھر بھی آپ محروم نہیں رہ رہے۔ ہر حرف پہ رب ذوالجلال آپ کو نیکیوں کا ذخیرہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ دعائیں وہ عظیم دعائیں ہیں جو رب ذوالجلال نے قرآن کی زینت بنائی ہے، ہمیں سکھائی ہیں۔ اے بندے مجھ سے ایسے مانگ، مجھ سے ایسے مانگ۔ حضرات گرامی، دعا سماعت فرمائیے، پھر اس دعا پر چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ عظیم دعا کتنی عظیم دعا ہے۔ پہلے دعا سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال نے ہمیں دعا سکھائی ہے قرآن مجید میں، وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ اس کو ایک سانس میں مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، کیسے وہ بھی سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ناظرین کرام، اس عظیم دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔
وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اپنے رب سے مانگو، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا کا حسن ہمیں عطا فرما۔ رب سے مانگنا منع نہیں ہے، میں نے غالباً ہر دعا کے کلپ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رب سے مانگنا، اللہ اسے پسند کرتا ہے جو رب سے مانگے۔ ادعونی استجب لکم انی فانی قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ تم مانگو اللہ عطا کرے گا، وہ تمہارے قریب رہتا ہے، وہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی نزدیک ہے۔ اپنے رب سے مانگو جیسے چاہو، لیکن عجز و انکساری کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دنیا کی بھلائیاں مانگو، اے ہمارے رب دنیا کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما، ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما، آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ دوزخ کے عذاب سے اللہ سارے حضور کے غلاموں کو، حضور کی ساری امت کو محفوظ فرمائے۔ سخت ترین دوزخ کا عذاب ہے، سخت ترین دوزخ کا عذاب ہے۔ دوزخ کا ایک قطرہ، دوزخ کے عذاب میں سے جو عذاب ہیں ان میں سے ایک قطرہ، پیپ کا کہہ لو، پانی کا کہہ لو، ایک قطرہ زمین پہ آ جائے، ساری زمین سبزہ دینا چھوڑ جائے، جل کے راکھ ہو جائے، ایک قطرہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور رب ذوالجلال فرماتا ہے کوئی دوزخ عام نہیں ہے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مومنوں کے لیے دوزخ ہے نہیں، اگر مومن کی پھر بھی ادھر جائے، دوزخ والے کام کرے اور دوزخ کے عذاب سے بچنے کی کوشش نہ کرے تو بد نصیب ہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کی کوشش میں رہتا ہے، کوشش میں رہتا ہے۔ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، متقی کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، ادھر فرمایا أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، دوزخ کافروں کے لیے ہے، اور متقیوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان سے بڑی جنت ہے میری، میں نے تیار کی ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقی کہتے ہیں جو ڈر جائے اللہ سے، تقوی اختیار کرے، خوف۔ ناظرین کرام، اس دعا کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ اب دنیا کی بھلائی جو جو ہے اللہ سے مانگو۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما، اور ہمیں وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کتنی عظیم دعا ہے، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمائی ہے، کتنی عظیم دعا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کو یاد کیجئے، اپنی ہر دعا میں ان دعاؤں کو یاد کریں اور پڑھیں، اور پھر مانگیں اپنے رب سے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیں، دوزخ سے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے نجات کی دعائیں مانگیں اپنے رب سے، اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے،
دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ وہ اللہ خود فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے ذنوب معاف فرما دے گا، بخش دے گا، گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا، مانگنے والا بن۔ جب اللہ کی طرف بندہ رجوع کر لیتا ہے پھر اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، اللہ اسے محروم نہیں رکھتا۔ تو ناظرین کرام، اس دعا کو اپنی دعاؤں کا ضرور حصہ بنائیں، ضرور حصہ بنائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اپنے رب سے مانگیں۔ اس لیے ناظرین کرام یہ دعا آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ اس کو یاد کریں، یاد کر کے اس کو پڑھیں اور پھر رب سے بھلائیاں مانگیں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں مانگیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، روایت میں آتا ہے کہ ان کے ہاں مہمان آئے تو ان کا گھر سارا خالی تھا، بظاہر کو برتن ایک دو بس کھانے پینے کے تھے یا کوئی رہنے سہنے کا کوئی ایسا سامان نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ دنیا میں نہیں رہتے، آپ کا گھر خالی۔ انہوں نے کہا ہاں رہتے ہیں، لیکن ہمارے دو گھر ہیں، یہ گھر خالی ہے اور دوسرا گھر خالی نہیں ہے۔ اس گھر میں خسارہ ہے، نقصان ہے، تباہ ہونے کا، ڈاکہ ڈلنے کا نقصان ہے، خطرہ ہے ہر وقت کہ نقصان ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا جو دوسرا گھر ہے اس میں نہ ڈکیتی ہو سکتی ہے، نہ چوری ہو سکتی ہے، نہ خسارہ، نہ مال خراب ہو سکتا ہے، نہ نقصان ذرہ بھی نہیں، بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ گھر آپ کا کہاں ہے؟ کہا وہ ہماری آخرت کا گھر ہے، سارا مال ہم وہاں جمع کر رہے ہیں، سارا مال وہاں جمع کر رہے ہیں، سارا مال وہاں جمع کر رہے ہیں۔ تو یہ عارضی گھر ہے، اس میں ہم نے اتنا ہی سامان رکھا ہے جتنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اس دعا کو ضرور اپنی دعا کا حصہ بنائیے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔